بھائی امریکہ سے ایک آدمی فیکس کرے ٹیلی فون میں اور ناگپور میں وہ چھپا ہوا آ جائے اس کا عکس، یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا آدمی؟ تو اس میں کیا بعید ہے؟ آواز جو ہے اس کے بارے میں طے ہو گیا، جس چیز سے ٹکراتی ہے اس میں منضبط ہو جائے۔ چنانچہ موجودہ ریڈیو اور لاسلکی اور یہ جو ٹیپ ریکارڈ جو ہلکا سا اور بالکل سستا اور گھر گھر ہونے لگ گیا ہے، اس میں کیا ہے کہ آدمی کی آواز جو ہے اس کو پلاسٹک کے فیتے نے اپنے اندر منضبط کر دی، جب چاہے بجا لیجیے آپ۔ بجاتے نہیں بجاتے؟ اب اس کا استعمال ایک تو صحیح ہے اور ایک غلط ہے۔ صحیح استعمال یہ ہے کہ ان ذرائع سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرو۔ تم اس سے نفرت مت کرو، اس سے نفرت مت کرو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں نفرت کرنے کی نہیں ہے بھائی، اس طرح سے کسی کا گلا بھی کاٹ دیجئے، جانور بھی ذبح کیجئے، پھل بھی کاٹیے، آپ حجامت بھی بنائیے، ڈیسیوں کام ہے، جو کرنا ہو کیجئے، لیکن ایک گناہ کا کام ہے، ایک ضرورت کا کام۔ تو جو موجودہ دور کی کھوج کے اندر چیزیں آ رہی ہے ان کے استعمال میں تم کو آگے رہنا چاہیے، تم نے پیچھے نہیں رہنا۔ اس کا استعمال تمہاری سلطنت سے کیا موت آ جاتی تم پر؟ 136 سلطنتیں ہیں تمہاری کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم میں اپنے ریڈیو اسٹیشن اور اپنے ٹیلی ویژن اور اپنے لاسلکی کے سارے نظام کو ساری زبانوں کے اندر اس کو نشر کر رہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بھی ڈھولکی بجاتے ہیں، اور ان کو بھی ٹی وی کا بٹن دیکھا تو وہ بھی ڈھولکی بجا رہے ہیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس جو چیز ہے تم نے دیکھنا چاہیے کہ موجودہ دور میں ریل آ گئی، ریل پہ سواری کر لیجیے، ہوائی جہاز آ گیا اس پر سواری کر، وہ دارو پی رہا ہے۔ ابھی آئی ہے خبر کہ تاش کے پتے کھیلنا، شراب پینا، اس کے اوپر پابندی اٹھا لیں۔ مجھے لگتا ہے خوب بنے گی ان کی، اور اس کے بعد اور جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے رہیں گے، اس کے جو نتائج ہے وہ کرتے رہیں گے۔ معلوم فضا میں بھی گناہ پر دلیر کیا شیطان نے ان کو۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ساری پیش خبریاں جو ہے تھوڑے تھوڑے سے پردے کے الفاظ میں حدیث شریف میں بھی آپ کو ملے گی۔ اس وقت موقع نہیں ہے کہنے کا، وقت بھی میرا ہو رہا ہے، اور ایک عالم ربانی کے لیے دعا بھی کریں گے، کچھ واقعات ہم بیان کریں گے۔ اتنا کہنا چاہیں گے کہ بابا جو برسر زمین تم نے کیا ہے وہ خبریں تم نے سننی ہیں۔ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، انسان پتنگے پروانوں کی طرح کھلے پھریں گے اور اپنا عمل دیکھ رہے۔ میرا عمل میں دیکھ رہا ہوں گا یہی نہیں ہے، میرا عمل آپ بھی دیکھ رہے ہوں، آپ کو بھی اسکرین پر دکھے گا کہ ادھر سے قرآن کرتے تھے، اندر سے سب کالا تھا، معلوم ہو جائے گا آپ کا، میرے کو معلوم ہو جائے۔ یہ بڑی ذلت کی بات ہے، ایک تو ایک آدمی کا اپنا عمل اس کو خود معلوم ہو جائے، ایک ایک ڈکلیریشن ہو جائے، سب کو معلوم ہو جائے، سب دیکھ لیں اس کو کہ یہ عمل اس نے کیا ہے، کیا حال بنے گا اس وقت۔ تو فرمایا اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں گے، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل کیا ہوگا اس کو بھی دیکھ لے، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کو بھی کھلی بتائے۔ ہاں یہ اکاؤنٹ کے اندر اگر وہ مار کھا گئی ہیں عدل بدل میں کہ گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا تو نیکیوں کا پلہ ہلکا، فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ خیرا یرہ، تو یہ ہے۔ اور وہاں پر یہ فرمایا کہ جس کا وزن ہلکا ہو جائے گا وہ مارا جائے گا، اور جس کا وزن بھاری پڑے گا، نیکی کا پلڑا بھاری پڑے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ زلزلے اور آفات اور یہ دنیا کے اندر ہونے والے طوفان اور یہ آپ کی منزلیں جو ہوتی وہ، ان سب کے بارے میں اس نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں ہوتی ہے اس میں تمہارا ہاتھ ہوتا ہے، تمہارے اعمال کے سبب ہوتے، پھر زمین پہ جھٹکے آنا یا طوفانوں کا ہونا یا کچھ اور ہونا، اس کے اخلاقی اسباب پیغمبروں نے بیان کیے، اور اس کے اخلاقی اسباب کی طرف عوام اور اخبار والے اور حکومتیں متوجہ نہیں ہوگی تو عوام کو سکھ شانتی آپ دے نہیں سکیں گے۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب ہمارے حوالے کی، جس منزل سے بھی ہم گزر رہے ہو ہم نے سوچنا چاہیے کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے، کبھی بھی اللہ کے عذاب کی کوئی قسط پوری ہو سکتی۔ سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ قومی اعتبار سے ان کا کرم چالو، اور یہ آیت ہے قرآن مجید میں، وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا غور نہیں کیا انہوں نے کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہم ان کو جانچ پڑتال میں مصیبت میں ڈالتے ہی رہتے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نصیحت کو قبول نہیں۔ توبہ کرو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی اور نصیحت کو قبول کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر۔ اب اس درس اختتام میں اس بات کو بھی جوڑتے ہیں کہ ایک عالم ربانی بہت ہی اللہ کے مقبول بندے امام محمد عمر صاحب پالن پوری، جو تبلیغ کے مرکز کے ذمہ دار فرد تھے، اور میرے بھی 30-40 سال سے ان سے واسطہ پڑا ہوا، دینی دعوتوں سے ہماری کسی سے مخالفت نہیں ہے۔ ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ جو طریقہ ہو کام کا کرو، اس میں قرآن شریف ڈال دو، معنی سے قرآن شریف کو ڈال دو،
تو جو تمہارا طریقہ وہ سب صحیح ہے، کسی کے طریقے کے اوپر ہم کوئی نکیر نہیں کرتے، وہ طریقہ بھی صحیح ہے. بلکہ ایک عالم نے بہت اچھا کہا کہ طریقہ کار جو ہے دین کی خدمت کے لیے منسوس نہیں ہوتا، حالات کے تحت جیسا ہو کریں اس کی اجازت ہے، لیکن قرآن کو ڈال دیجیے اس میں. مولانا سے میرے تعلقات تھے، قرآن مجید کے بڑے عالم، تو کوٹیشن کے اندر الحمدللہ ہم سے 1000 گنے آگے تھے. ان کی وفات ہو گئی دلی میں. مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب جب بھی میں مرکز میں جاتا تو اپنے پاس بٹھاتے، اعزاز بھی فرماتے، ان کی تقریریں بھی سنتے، ہماری بھی بات سنتے، ہم سے پوچھ پرچھ کرتے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جس دن وفات ہوئی اس کے دوسرے دن پنچ پیرا قبرستان ہے وہاں نظام الدین میں، وہاں دفن ہوئے. ہم درس قرآن کے سب ساتھی وہاں مل کر کے دعا کریں اللہ سے کہ مولانا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا نام عمل ان کے سیدھے ہاتھ میں ہو، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.